بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے عرب اسرائیل تعلقات کے حوالے سے۔ عرب اسرائیل تعلقات اس لیے بہت اہمیت اختیار کر چکے ہیں کہ اب عربوں اور اسرائیل کے درمیان کافی معاملات طے ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب چونکہ دباؤ میں تھا اور یہ دباؤ عوامی تھا، اس لیے وہ چھپ رہا تھا، حالانکہ سعودی عرب کی سب سے زیادہ یہ خواہش تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایسا معاہدہ کرے اور اس کو تسلیم کرے۔ لیکن جب سعودی عرب کے حکام نے یہ محسوس کیا کہ اس کے عوام ایسا نہیں چاہتے، تو اس نے فوری طور پہ تسلیم کرنے کی بجائے اس معاملے کو ذرا التوا میں ڈال دیا۔ لیکن پیر کے روز جو خبر سامنے آئی کہ محمد بن سلمان اور نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، ان کے درمیان ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ خفیہ صرف اس کو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اسرائیل میں اس کے شادیانے بجائے گئے۔ اسرائیل کے جو وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا خواب تھا۔ اب تقریباً چونکہ امریکہ میں الیکشن ہو چکے ہیں اور جنوری میں جو بائیڈن جو ہیں وہ اقتدار سنبھالیں گے، اور اپنی کابینہ کا اعلان اگرچہ وہ کر چکے ہیں، لیکن جنوری میں باضابطہ وہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مستقبل کی پالیسی ہے جو امریکہ چاہتا ہے، جو خطے میں جو مسلمانوں کے حوالے سے جو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے یہ کہا یہ جا رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ نے آج اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، ایران کے خلاف حملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے محمد بن سلمان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ ایران کی نسبت اسرائیل سے اتحاد کو ترجیح دیں گے اور ایران کے خلاف وہ اسرائیل کے اتحادی ہونا پسند کریں گے۔ لہٰذا اب وہ وقت آ گیا ہے، چونکہ ایران امریکہ کو بھی کھٹکتا ہے اور سعودی عرب والے تو ایران سے بڑی ہی نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ جو یہ خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں، اگرچہ اب یہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں اور سعودی عرب کے حکام کے پاس تردید کا کوئی جواز نہیں رہا، لہذا یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ملاقات ہوئی۔ اور نیتن یاہو جو اپنی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اتوار کو اچانک انہوں نے یہ اجلاس ملتوی کیا اور اپنے ذاتی طیارے میں، بزنس طیارے میں، انہوں نے یہ 1 گھنٹے کی فلائٹ جو ہے سرخ سمندر کے اوپر سے عبور کرتے ہوئے سعودی عرب پہنچے، اور یہ ملاقات، یہ خفیہ مذاکرات سعودی عرب کے شہر نیوم میں ہوئے۔ اور یہ نیوم وہی شہر ہے جس میں سعودی عرب جدید ترین جو ہے سہولیات سے مرصع کر کے ایک ایسا شہر بسانے جا رہا ہے جس میں 10 لاکھ کی آبادی ہوگی، اور وہاں گاڑیاں بھی اڑا کریں گی، اور اس پہ اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس میں اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے۔ لہٰذا یہ مذاکرات بھی اسی نیوم شہر میں ہوئے ہیں جو ان دونوں ملکوں کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے۔ چونکہ سعودی عرب کے عوام جو ہیں وہ اس کے سخت مخالف ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ جوڑا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے شاہ فیصل مرحوم کی کچھ جو ہے تقاریر جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھیں، اور ان کے جو فرمودات ہیں وہ بھی شیئر کیے تھے۔ اس لیے سعودی عرب کے حکام جو ہے وقتی طور پہ دباؤ میں آ گئے تھے، لیکن اور اس وقت بھی دباؤ میں ہیں، اسی لیے یہ خفیہ مذاکرات کیے گئے اور ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اسرائیل کے ایک صحافی باراک نے اس کو پہلے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ان کے وزراء نے اس کی تصدیق کر دی، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب کے وزراء نے اس کی تردید کی۔ لیکن اب یہ کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں رہی اور یہ تصدیق ہو چکی ہے۔ البتہ اس کے اوپر ماہرین کا خیال ہے کہ عین ممکن ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل مل کے کوئی ایران کے خلاف بڑی کارروائی کریں، لیکن چونکہ مستقبل کی مشرق وسطیٰ میں پالیسیوں کے حوالے سے ابو ظبی مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور اس کا روح رواں سعودی عرب کو ہی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اب یہ طے ہوگا کہ سعودی عرب کا مستقبل میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر کیا کردار ہوگا۔ اگرچہ یہ طے ہو چکا ہوگا، لیکن اس کو عملی شکل جو ہے وہ آئندہ چند ماہ میں دے دی جائے گی، اور کافی جو چیزیں ہیں اس 5 گھنٹے کے مذاکرات میں طے کی جا چکی ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے امریکہ نے محمد بن سلمان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے جمال خشوگی جو مقتول صحافی تھا، جس کو استنبول میں 2018 میں سعودی سفارت خانے میں قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ قتل انتہائی بے دردی سے کیا گیا تھا، جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے رہے کہ ان کے قاتلوں تک پہنچا جائے گا، اور یہ بات جو ہے محمد بن سلمان کی کمزوری بنتی چلی گئی۔ جب بھی امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ قاتلوں تک پہنچنا چاہتا ہے، تو محمد بن سلمان جو ہے وہ دباؤ میں آتے گئے۔ لہٰذا یہ کیس، حالانکہ یہ قتل جو ہے وہ ترکی میں ہوا، لیکن اس کا کیس
امریکہ میں بھی انسانی حقوق کے پلیٹ فارم سے چل رہا ہے، جو کہ محمد بن سلمان کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جمال خشوگی کا جو قتل ہے اس کو امریکہ نے ایک آلے کے طور پہ استعمال کیا ہے تاکہ سعودی ولی عہد کو دباؤ میں رکھا جائے، کیونکہ اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح ملتے تھے کہ اس کے قتل کے پیچھے شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، اگرچہ کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ وضاحت آئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک کسی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جمال خشوگی وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ تنقید محمد بن سلمان پہ کرتا تھا، لہٰذا اس کو سفارت خانے میں بلا کے جس بے دردی سے قتل کیا گیا تو اس کا سارا الزام محمد بن سلمان پہ تھا۔ ناظرین، نیتن یاہو اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والے 5 گھنٹے کے ان مذاکرات میں امریکہ کے وزیر خارجہ مارک پومپیو اور ان کے علاوہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن بھی موجود رہے، لہٰذا ان مذاکرات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ایران کی طرف سے رد عمل آنا باقی ہے، اور جبکہ سعودی عرب حکام نے تاحال اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب ان کی طرف سے یہ گلہ جو ہے اسرائیلی حکام سے کیا گیا ہے کہ اس ملاقات کو لیک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب یہ بات لیک ہو چکی ہے لہٰذا سعودی عرب کے عوام کو بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ تیار ہونا ہوگا کہ ان کے جو بادشاہ ہیں، ان کے جو ولی عہد ہیں، وہ مستقبل میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اور مستقبل میں سعودی عرب اور اسرائیل کے قریبی تعلقات ہوں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔